ستم یہ کہتے ہیں جس طرح جسم کی غذا منہ کے ذریعے جسم کو پہنچتی ہے، اسی طرح روح کی غذا کان کے ذریعے ہماری روح تک پہنچتی ہے. تو روح کا منہ دہن جو ہے وہ کان ہے. اس لیے ہمارے سامعین، ہمارے ناظرین بہت خوش نصیب ہیں جنہوں نے ہادی ٹی وی چینل جو اسلامک اور نہایت علمی چینل ہے، ایک حسین یونیورسٹی ہے، اس کا انتخاب کیا ہے، خاص طور پر ایام فاطمیہ میں. یقین کیجئے کہ ان احادیث کو پڑھنے کے بعد انسان سوچتا ہے کہ کیسے کنیزی زہرا کی ایک ہلکی سی بھی خوشبو نہیں آ سکتی ہمارے اندر اگر ہم نے بخل جیسی اس ہم کہتے ہیں ام الرذائل، تمام برائیوں کی جڑ جو ہے، بہت سی برائیوں کی جڑ اس برائی اور اس بیماری سے وجود میں آتی ہے، اس کو ہم دور نہ کریں. جناب سیدہ فرماتی ہے البخل آہا، آہا یعنی یہ بیماری ہے، اور یہ بیماری کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں. اور آپ فرماتی ہیں یہ کریم انسان کے اندر ہی بیماری نہیں ہوتی. جیسے فزیکلی بھی آپ کہتے ہیں نا یہ بیماری فلاں فلاں انسان میں ہوتی ہے، جن کے کیلشیم ویک ہو ان کے پاس یہ بیماری ہوگی، اور جن کے پاس ایمان کی کمی ہوگی وہ بیمار ہوگا، اور وہ بخیل ہوگا، اور وہ بہت ہی نیرو مائنڈڈ ہوگا. آپ خود سوچئے بخیل سب سے زیادہ سوء ظن رکھتا ہے، جناب سیدہ فرما رہی ہیں اللہ سے، کیونکہ اس کا توکل، اس کا یقین، اس کا بھروسہ اس پر نہیں ہے کہ دیا تو اللہ کا سسٹم یہ ہے کہ یہاں خالی ہوا وہاں وہ بھر جاتا ہے، آٹومیٹکلی خلف آ جاتا ہے. تو بخیل کہتا ہے نہیں نہیں نہیں، اگر دے دیا تو اتنا وہ خوف، اتنی وحشت کے عالم میں ہوتا ہے، اتنا تنہا ہوتا ہے، رب سے دور ہوتا ہے، ایک بیابان میں ہوتا ہے، اور ہمیشہ ڈر رہا ہوتا ہے، اس لیے کوئی چیز شیئر نہیں کرتا. اور بخیل صرف مال میں نہیں ہے، دولت میں نہیں ہے، وہ بخل اس لیے جڑ اور کلیدی ہم کہتے ہیں کہ رذائل میں سے، بری صفات میں سے، کہ آپ جب بخیل ہو جاتے ہو تو خود بخود نہ صرف آپ مال نہیں دیتے ہو، کبھی کبھی آپ پھر اور بھی چیزیں دینے سے، وقت دینے سے بھی بخل کرتے ہو، اسمائل دینے سے بھی بخل کرتے ہو، سلام دینے سے بھی بخل کرتے ہو. اس لیے حدیث میں جو سلام کرنے میں کنجوسی کرے وہ سب سے بڑا کنجوس ہے، جو درود بھیجنے میں کنجوسی کرے وہ بھی کنجوس ہے. سو سٹنجینس ایسی جڑ والی بیماری ہے جس کی وجہ سے بہت سی دوسری بیماریاں بھی انسان کے اندر آ جاتی ہے. اس لیے سیدہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ البخل شجرۃ فی النار، بخل کنجوسی ایک جہنم میں بویا ہوا ایک درخت ہے، یعنی تمام جہنمی صفات بخل سے بھی سرچشمہ پاتے ہیں. اور پھر حدیث میں ہے البخیل بعید من اللہ وبعید من الناس وقریب من النار. جب انسان سخاوت سے دور ہو جاتا ہے تو وہ کس سے نزدیک ہوتا ہے؟ آتش دوزخ سے. وہ دور ہو جاتا ہے اللہ سے، وہ دور ہو جاتا ہے لوگوں سے، وہ ریلیشن شپس میں بھی اس کی جو ہے وہ بخل نظر آتی ہے. یہ جناب سیدہ کا ایک اتنا حسین، آپ ہماری سائیکالوجی، ہمارے ماہر نفسیات کے طور پر بتا رہی ہیں کہ دیکھو اپنے اندر ہرگز یہ صفت نہ لانا، کیونکہ دیکھیں جو انسان سخی ہوتا ہے خود بخود اس کا اخلاق بھی، اس کے روابط بھی، اس کے ریلیشن شپ لوگوں کے ساتھ بھی حسین ہو جاتے، اس میں بھی سخاوت نظر آتی ہے. تو لہٰذا آپ نے یوں ہمیں دعوت دی، آپ نے یوں فرمایا، ہماری جانیں قربان ہو ہماری سیدہ پر، کہ آپ فرما رہی ہیں کہ بخل وہ درخت ہے جو جہنم میں ہے، جس کی شاخیں دنیا میں ہیں.
خدا را اس شاخوں کے قریب نہ جانا. اور السخاء شجرۃ فی الجنہ، اس کے اپوزٹ اب آئیں شجرہ سخاوت کو دیکھیں تو کہا اس کے روٹ، اس کی جڑیں جو ہے وہ جنت میں پیوستہ ہیں، اور اس کے اغصان یعنی اس کی برانچز، اس کی شاخیں جو ہے وہ دنیا میں تمہارے لیے پھیلا دی گئی ہیں. اس کو پکڑ لو، گراسپ کر لو. کیوں؟ کیونکہ جس نے اس کو حاصل کر لیا وہ سخاوت کی جو شاخیں اسے وہ جنت کی طرف لے کر جائیں گی. سبحان اللہ. اتنی خوبصورت حدیث آپ نے بیان کی جناب سیدہ سے. تو میں اب چاہوں گی کہ آپ ہمارے لیے، ہمارے ناظرین کے لیے کچھ ایسی مثالوں سے ہمیں واضح کر دیں کہ ہم اس سخاوت، اس انفاق کو اپنے اندر کیسے لا سکتے ہیں. اچھا، اس کے لیے شاید ہماری بہت سی جوان بچوں کے دل میں شاید یہ سوال آئے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ ام البتول سیدۃ العفائف سلام اللہ علیہا امیر تھی، اس لیے آپ نے اتنی جنراسٹی دکھائی، اتنی سخاوت دکھائی. ہمارے پاس تو مال نہیں ہے، میں بچی ہوں مثلا، میں صرف 14 ایئرس کی ہوں، میں بیٹا ہوں، لڑکا ہوں، میرے پاس ابھی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. کچھ بھی نہیں. ہاں، تو سخاوت کے لیے مال ہونا، دولت ہونا ضروری نہیں ہے. پروردگار عالم نے قرآن میں ایک بڑا زبردست ہمیں پیغام دیا ہے کہ میں اگر تم لوگوں کو اپنی خزائن رحمت کا مالک بھی بنا دوں، تم لوگ خشیت اور خوف فقر کی وجہ سے انفاق نہیں کرو گے. تو وہ ایک اندرونی صفت ہے، مال کا ہونا اور نہ ہونا ضروری نہیں ہے. دیکھیں جو سخی ہوتا ہے وہ وہی ایک خشک روٹی کو بھی شیئر کرے گا، ٹھیک ہے، دے گا، وہ اپنا وقت دے گا، وہ اپنی جگہ دے گا، آؤ بیٹھو، اس کے پاس کوئی ٹیلنٹ ہوگا وہ دے گا. اس کو وہ ایک اندر کی ایک صفت ہے کہ اس کا دل چاہتا ہے لوگوں میں خوشیاں بانٹنے کی، لوگوں کے مسائل حل کرنے کی، لوگوں میں آسانیاں پیدا کرنے کی. اب وہ آسانیاں کبھی اس درہم و دینار اور ڈالرز اور روپیز کے ذریعے ہوتی ہیں، وہ کبھی کبھی وہ اس کا ایک حصہ ہے. ہو سکتا ہے آپ کے پاس وہ نہ ہو، اندرونی باطنی ہمارے پاس وہ طہارت ہونی چاہیے. میں کہتی ہوں نا وہ زرخیز زمین ہونی چاہیے کہ جس سے یہ حسین گلو گیا ہو درخت جو ہے وہ اگے سخاوت کا. تو کیونکہ ہماری زمینیں زرخیز نہیں ہے، خالص نہیں ہے، پاک نہیں ہے، اور وہ پورا توحید پر توکل نہیں ہے، اس لیے شیطان ہمیں والشیطان یعیدکم الفقر، شیطان کہتے ہیں نہیں فقر، تنہا رہ جاؤ گے، تمہیں کام آئے گا، کون پھر دے گا تجھے، کیا ہوگا، وسوسے ڈال دیتا ہے. تو جو ہمیں سمجھ میں آیا، جو تاریخ نے ہمیں دیا ہے، جو قطرہ ہمیں پتہ ہے بی بی کے اس اقیانوس کا، وہ یہ ہے کہ فدق، بیفور فدق اینڈ آفٹر فدق، یا مالی لحاظ سے جناب سیدہ کی زندگی میں بہت چینج آنا چاہیے تھا. اگر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا زاہدہ نہ ہوتی، اگر آپ سخی نہ ہوتی، کیونکہ فدق یعنی کہا گیا 24,000 دینار اس کی جو آمدنی تھی، یا 70,000 تک بھی بتایا گیا ہے. فدق سے پہلے اور فدق کے بعد جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی وہ قلبی کیفیت اور آپ کے اعمال اور کردار سخاوت کے اعتبار سے بالکل ایک جیسے، کوئی فرق نہیں. جیسے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام خلافت میں ہو یا خلافت میں نہ ہو، تک وہ تنہا ہو، غربت اور خشک سالی اور قحط کے ایام میں ہو، تو بھی کس طرح سے انفاق فرما رہے ہیں اور دے رہے ہیں، پھر بھی ان ہاتھوں سے جا رہا ہے. اور جب آپ مستد خلافت پہ اس وقت بھی آپ وہی علی ہیں، علی ہے، علی کی ذاتی زندگی میں کوئی فرق نہیں آ رہا. ویسا ہی ہے، کبھی آپ ایک انگوٹھی دے رہے ہیں اور کبھی آپ جب زیادہ بیت المال میں پیسہ آپ شاید 1000 جو ہے دینار دے رہے ہیں. اللہ کے نزدیک دونوں برابر ہے، جو آپ کے پاس ہے آپ وہ دے رہے ہیں. اللہ یہ نہیں دیکھتا کیا دے رہے، یہ دیکھ رہے کیا ہے آپ. جو چیزیں ہماری پراپرٹی ہے، ہم اس سے اگر ڈیٹیچ ہو جائیں تو ہم نے جناب سیدہ کے قلب مقدس کو راضی کیا. لہٰذا آپ کی زندگی بیفور فدق، آفٹر فدق، وہ حسین پراپرٹی جو آپ کی تھی، اور نہ صرف فدق، کہتے ہیں 7 آپ کے گارڈنز تھے، آپ کے پاس باغات تھے 7، اور نہ صرف آپ نے اپنی زندگی میں دیا بلکہ آپ کی وصیتوں سے بھی ہمیں سخاوت کی حسین خوشبو آتی ہے. بے شک کہ آپ نے جناب ابوذر کی بیٹی کے لیے وصیت کی مال، کہ یہ مال یہ حصہ دے دو. اور اسی طرح لکھا ہے کہ زوجات رسول میں سے کچھ ازواج کے لیے، اور بہت سی آپ کی جو وصیتیں، اس میں اتنا آپ کی وہ سعت صدر، وہ انفاق، وہ آپ کی ماں کی جھلک، بلکہ اس سے بالاتر
اندر کیونکہ آپ معصومہ ہیں وہ سب نظر آتی ہے. تو میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنا, مجھے بہت پیارا لگا کہ ایک مرتبہ ایک شخص ایک بازار میں ہوتا ہے اور کسی خاتون سے کہتے ہیں مجھے کچھ پیسے دو, تو وہ خاتون پرس کھولتی ہے اور کچھ پیسے اس کو دے دیتی ہے. تو اس شخص نے دیکھ لیا کہ اس پرس میں ایک بہت ہی قیمتی پتھر پڑا ہے, تو اس نے کہا مجھے یہ پتھر دے دو. تو خاتون نے نکال کے دے دیا, بہت آسانی سے فٹک سے دے دیا. تو وہ بڑا حیران ہوا اور اس نے فوراً جا کر دکھایا, اس کی قیمت کروائی, تو پتہ چلا وہ اصلی ہے, بہت مہنگا ہے, بہت گراں بہا ہے. تو وہ مرد بڑا حیران ہوا کہ اتنی مہنگی چیز اتنی آسانی سے اس خاتون نے کیسے مجھے دے دیا, شاید اس کو پتہ نہیں ہے یہ اتنی مہنگی چیز ہے. تو وہ انتظار کرتا رہا. کچھ دنوں بعد اسے وہ خاتون وہیں سے گزرتی ہوئی نظر آئی, تو اس سے پوچھا کہ کیسے آپ نے انفاق کیا, آپ نے سخاوت کی, کیا آپ کی سوچ تھی یا کس عمل نے آپ کو اس منزل تک پہنچایا کہ آپ اتنی آسانی سے پرس کھول کے مہنگی ترین چیز مجھے دے دیں. تو وہ خاتون کہتی ہے کہ وہ ہے اللہ, عظم الخالق فی انفسہم فصغر ما دونہ فی اعینہم, جن کی نگاہوں میں اللہ کی ہیبت, عظمت, شوکت, منزلت, مقام تجلی کر جائے, اور جو اللہ جیسے قادر مطلق سے متصل ہو اسے ہر چیز بہت حقیر لگتی ہے. تبھی مولا امیر المومنین بھی فرماتے تھے نا, تم لوگ کہتے ہو یہ ذہب ہے, یہ فضہ ہے, تم لوگ کہتے یہ گولڈ ہے, یہ سلور ہے, میں علی ہوں, میری نظر میں جو ہے یہ حجر ہے, پتھر ہے, اور کچھ بھی نہیں, اس لیے وہ راہ خدا میں آسانی سے دے سکتے ہیں. تو ایک سب سے اچھا نسخہ اور ٹپ یہی ہے کہ انشاءاللہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں جو سخی ہیں, سخی لوگوں سے دوستی کریں. اور ایک چیز میں والدین سے ضرور کہوں گی کہ ہم جب مر جائیں گے تو ہمیں دل چاہے گا کہ ہمارے بچے انفاق کریں, ٹھیک ہے نا, ہم کہیں گے کاش ہمارے بچے کچھ دے دے تو ہمیں کچھ مل جائے عالم برزخ میں. تو لیکن ہم خود کنجوس ہوتے ہیں بعض جگہوں پر, اور بچے کو بھی کنجوسی سکھاتے ہیں, کیوں دیا, یہ اچھی چیز تھی, رکھو اپنے پاس, یہ دے دو. تو کنجوسیاں جو ہم سکھا رہے ہوتے ہیں اس کی سزا سب سے پہلے ہم خود ہی بھگتیں گے, اور بعد میں بھی وہ خود بھی سیلفش ہو جائے گا بچہ, اور راہ خدا میں کچھ نہیں دے گا, اور ہم وہاں پہ عالم برزخ میں دعا کریں گے بار لا یا اللہ کچھ دے دے, کچھ دے دے. بالکل بالکل. تو کم از کم اپنی ہی ساری زندگی یہی ہے, ہم جنت کی لالچ, ثواب کی لالچ میں ہی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. تو اپنے ثواب کی لالچ کے لیے ہی اپنے بچوں کو سخی تربیت کرے, اور وہ تربیت اپنی تربیت سے شروع ہوتی. ماں سخی ہوگی, باپ سخی ہوگا, تو بچوں میں بھی وہ سخاوت آتی چلی جائے گی. یہ بہت بڑا انویسٹمنٹ ہے, یہ بہت بڑا سرمایہ اس دنیا میں ہم چھوڑ کے جا سکتے ہیں. کیونکہ آپ یقین کیجئے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی سیرت میں ہے کہ جو غیر مسلمان بھی اگر سخاوت کی صفت کے ساتھ آ جائے تو جناب سیدہ ان کے ساتھ ایک الگ سے ڈیلنگ کرتی, کیونکہ وہ اتنا بہت ہی بڑا تاج ہے انسان کے سر پر سخاوت. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سخی غیر مسلم اور مشرکین کو ایک عجیب عزت دیتے تھے, کیونکہ انہیں یہ پتا تھا کہ جس کے پاس سخاوت ہے وہ بہت جلد اسلام کی طرف آ سکتا ہے, کیونکہ اس کے پاس وہ اچھائیوں کی جڑ موجود ہے. لہٰذا اس کو عام صفت نہ لیں. یہ اس لیے اس زمانے میں ہمیں عام دور سے زیادہ جناب سیدہ کی سخاوت پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ آج کل کا زمانہ کیا ہے آپ کو پتہ ہے نا خور طاہرہ, آج کل میں ہم سب میں رہ گئے. جتنا سوشل میڈیا قوی تر ہوتا جا رہا ہے, اس کے باوجود ہم الون اینڈ اکیلے سے اکیلے تر ہو رہے ہیں. اور یہ اکیلا پن, لونلینس, اور یہ ہمیں جو احساس ہوتا ہے تنہائی کا, اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ ہماری تربیت کچھ اس طرح ہو رہی ہے اس معاشرے میں کہ جسے آج کل ہم خود کھاتے ہیں, سامنے والے کو نہیں کہتے آ جاؤ کھاؤ بیٹھو. آداب اسلامی کے بالکل خلاف افسوس کے ساتھ آج کل کا کلچر ہمیں اس طرف لے کے جا رہا ہے. جی محترمہ, کہ یہاں پر آپ تھوڑا سا اشارہ ان کی زندگی کی طرف بھی کرتی چلیں کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود ہم سب جانتے ہیں کہ ماشاءاللہ انہوں نے کس قدر سادہ زندگی گزاری ہے. تو ان کے گھر کے حالات کیسے تھے, وہ کس طرح سے جو کچھ بھی, جو مال بھی آتا تھا, کس طرح سے وہ راہ خدا میں دیتی تھی, اور خود کس طرح سے جیسے ہم کہتے ہیں اپنے گھر کا گزارا چلانا, تو کس طرح سے وہ ان سب کو مینیج کرتی تھی. یہ حدیث حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے, یاد کر لیں.
خاص طور پر میں جوانوں سے کہوں گی کہ آپ باقاعدہ اعلان کرتی اور کہتی ہیں، یہ قول سیدہ ہے، انی لا احب الدنیا، مجھے دنیا پسند نہیں ہے. یعنی دنیا سے مراد یقیناً وہ دنیا ہے جس کی وجہ سے رب ناراض ہو جائے، جس کی وجہ سے ہمارے اندر برائیاں آ جائیں. تو انی لا احب الدنیا، آپ کی زندگی میں دیکھیں جو سادگی تھی، جو زہد تھا، وہ اختیاری تھا بے شک، اور بڑے شوق اور ذوق اور لذت کے ساتھ تھا. بے شک، ہم ایسا افسوس کے ساتھ تصور کرواتے ہیں اپنے جوانوں کو کہ جناب سیدہ ہے، نعوذ باللہ بیچاری، یہ غلط ہے ورڈ کہنا، کہ ہائے کتنی مصائب میں، ہائے کتنی مشکلات میں تھی. دیکھیں جس طرح ام البتول ام فاطمہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا، جناب خدیجہ نے فرمایا کہ میں نے کچھ اسلام کو نہیں دیا، میں نے سب کچھ لیا ہے. تم لوگوں کو لگ رہا ہے میں نے سب دے دیا، میں نے ایثار کر دیا. نہیں، اصل میں وہ گین کر رہا تھا، اچیو کر رہا تھا. جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی زندگی اور تمام ائمہ انبیاء کی زندگی میں یہ نقطہ بہت زیادہ فوکس رہا ہے. اور مجھے اپنے بابا جان مفسر قرآن ہمیشہ ان کی نصیحتیں یاد آتی ہیں کہ آپ شروع سے بہت سخت رہے ہمارے ساتھ. یہ بہت پیاری سختی تھی، یہ حب الدنیا والی، بہت بہت. اور اس ایج میں آ کے اب سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں جناب سیدہ نے بھی بہت سی حلال چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھا تاکہ بہت زیادہ عشق الہی میں، محبت الہی میں جو ہے وہ اس سفر کو لذت کے ساتھ طے کر سکیں. کہتے ہیں جتنے قدم آپ دنیا داری صرف دکھاوے کے لیے، ضرورت سے ہٹ کے جب آپ قدم اٹھاتے ہو، اتنے قدم آپ اس لذت سے، قرب الہی سے دور ہو سکتے ہو، اور ہو بھی جاتا ہے خود بخود. اس لیے مجھے یہ حدیث اتنی پسند ہے کہ حدیث میں ہے کہ بار الہ مجھے ایسی خالص عبادت کرنے کی توفیق دے کہ میری نگاہیں جب چیزوں کو دیکھیں، میرے کان جب آوازوں کو سنیں، تو وہ آوازیں اور وہ نگاہیں جو ہے وہ مجھے تجھ سے دور نہ کرے اور میرے عمل کو ناخالص نہ کرے. ہم ایسے ہی ہیں. دیکھیں ہم ایک وقت میں دو کام پر فوکس صحیح طرح نہیں کر پاتے. صحیح اچھا فوکس ایک ہی عمل پہ ہوتا ہے. ہم نے اپنے آپ کو بہت زیادہ مصروف کر دیا ہے خود سے، بالکل بے مقصد چیزوں میں بھی، با مقصد میں بھی وہ بہت زیادہ اہمیت والا نہیں ہے. ٹھیک ہے، حلال ہے. ابھی بات یہ ہو رہی ہے کہ ہم نے کوشش کرنا جناب سیدہ کی طرح اس کو ہم سمجھیں. سمپلسٹی کیوں جناب سیدہ نے اپنائی، سادگی سے زندگی کیوں گزاری، اس میں کیا جمال ہے، اس کا ذائقہ ہم ٹیسٹ کریں. ہم کوشش کریں کہ پہلے سمجھیں کہ فلسفہ زہد و سادگی اور انفاق اور سخاوت کیا ہے، تو پھر ہم اس کو اپلائی کر سکیں گے. تو پہلا سٹیپ یہ ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ عمل بہت ہی لذیذ ہے اور بہت اس میں مٹھاس ہے. کیونکہ آپ کو قرب الہی ملتا ہے اس سے. دیکھیں آپ جب اپنے آپ کو مصروف کر لیتے ہو، لوگ کہتے ہیں نا ہم مصروف ہیں، اس لیے جناب سیدہ کی حدیث یاد نہیں کر سکتے. نہیں ہے، ٹائم ہی نہیں ہے. ٹائم ہی نہیں. اچھا کیا مصروفیت ہے؟ آپ نے اپنے آپ کو اتنا مصروف بنا کیوں رکھا ہے؟ آپ اپنی مصروفیات گنے تو صحیح. جو صحیح مصروفیات ہیں ان سے ہٹ کر اگر آپ دیکھیں، سب سے اہم سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو مصروف کیوں بنایا ہے، کیسے بنایا ہے. کیونکہ جب آپ فوکس ہوتے دوسری چیزوں کی طرف تو پھر یہ اہم جو بہت زیادہ ضروری چیزیں اس سے آپ محروم رہ جاتے. اور یہ بہت بڑی محرومی ہے، بہت بڑی محرومی ہے کہ آپ اپنی زندگی میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی دعا اس اینگل سے نہ لیں کہ آپ ان کی کلمات کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں اور ان کی کلمات اور ان کی سیرت پر عمل کی کوشش کر رہی ہوں. آپ ان کی کلمات اپنی زبان پر جاری کرنے کی کوشش کریں. انی لا احب الدنیا، یہ آپ کا ایک قول ہے. یا آپ نے زہد کی ایک تعریف کی ہے، جناب سیدہ کی حدیث ہے کہ ازہد الناس من ترک الدنیا. دیکھیے ہم زہد کسے سمجھتے ہیں کہ جو بالکل ہی سادے سے کپڑا پہنے اور دال روٹی کھا لے. معذرت، یہ جو آپ نے خوبصورت حدیث کی تلاوت فرمائی ہے، اس کی جو ہے تفسیر کی جانب ہم بڑھیں گے، لیکن وقت آ جاتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. جی ناظرین آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے، وقت آ جاتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. ملتے ہیں بریک کے بعد. یا زہرا فاطمہ زہرا
ازہد الناس من ترک الدنیا، یہ قول سیدہ کونین سلام اللہ علیہا ہے کہ آپ نے زہد کو بھی اتنا وسیع اور ایک بہت دوسرے زاویے سے ہمارے سامنے پیش کیا، جس طرح سخاوت کو اور بخل کو آپ نے کہا بخل ایک بیماری ہے، اس بیماری سے جو تجھے کھینچ کے بدبختیوں کی طرف، آگ کی طرف، اور بخیل خود بخود حسود بھی ہوتا ہے، حسد کرتا ہے، نیرو مائنڈڈ ہو جاتا ہے، تنگ نظر ہو جاتا ہے، بد اخلاق ہو جاتا ہے، اس سے ہمیں دور فرما رہی ہیں۔ اسی طرح آپ جو ہے فرما رہی ہیں کہ زہد کا مطلب صرف سادہ کھانا، سادہ رہنا نہیں ہے۔ زہد اصل میں آپ اللہ سے اتنے کنیکٹڈ ہو کہ اللہ کی ناراضگی آپ سے برداشت نہیں ہوتی۔ آپ اللہ نے جس عمل سے منع کیا ہے، آپ اگر اس عمل کو اپنے قریب بھی نہیں لانے دے رہے، اور اس کی وجہ سے آپ اپنا سب کچھ وقت اور آپ کا ٹیلنٹ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، وہ زاہدانہ زندگی ہے۔ ایک میں دعا آخر میں عرض کرنا چاہوں گی جو بہت ہی قوی اور طاقتور دعا ہے، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے منسوب ہے۔ آپ یہ دعا فرماتی تھی، اور یہ دعا حاجات کو طلب کرنے کے لیے نہایت مجرب ہے۔ اب دعا کو پتہ نہیں لکھ سکیں گے ہمارے ہادی ٹی وی کی مینجمنٹ اسکرین پر یا نہیں، مجھے نہیں پتا۔ دعا اس طرح سے شروع ہو رہی، اللہم قنعنی بما رزقتنی۔ اتنی عمق ہے اس دعا میں، اللہم قنعنی بما رزقتنی۔ جب آپ قانع ہو جاؤ گے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اس پر، تو خود بخود اس شکرانے کے بدلے میں اور رزق میں اضافہ ہوگا، کیونکہ مسلسل ہمارے بھائی بہنوں نے ہم سے رزق کے لیے پوچھا ہے۔ صحت بھی ایک رزق ہے، گھر بھی ایک رزق ہے، پروموشن چاہیے وہ بھی ایک رزق ہے، امتحانوں میں پاس ہونا ہے وہ بھی ایک رزق ہے، اولاد کی شفا چاہیے وہ رزق ہے، یہ تمام رزق ہے۔ قرآن سے محبت رزق ہے، پاک اچھی بہو گھر میں آ جائے وہ رزق ہے، نیک صالح داماد آ جائے وہ رزق ہے۔ تو یہ تمام رزق کے لیے جناب سیدہ کی دعا ہے، اللہم قنعنی بما رزقتنی۔ ایک جملہ انشاءاللہ کہ آپ کو یاد ہو گیا۔ دوسرا واسترنی وعافنی ابدا، عافیت بھری زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو یہ بہت ہی پیاری دعا ہے، آپ نے یقیناً لکھ لیا ہوگا۔ وسترنی ستاریت سے، وسترنی وعافنی ابدا۔